السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک علامات قیامت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک علامات صغریٰ، چھوٹی علامات جو ہمارے کردار پہ مبنی، اور دوسری علامات جو بڑی اور چھوٹی کے درمیان جنگ و جدل والی، اور تیسری بڑی علامات جن کے ظاہر ہونے سے ایمان لانا بے فائدہ ہوگا. لا ينفع نفسا الا ایمانها، کسی بھی شخص کا ایمان نفع نہیں دے گا. اور وہ نشانیاں جنگ و جدل کے بعد امام مہدی کا ظہور، اور امام مہدی بڑی نشانیوں میں نہیں آتے بلکہ یہ درمیان والی نشانیوں میں ہیں. ان کے دور میں دجال کا ظہور ہے. دجال بڑی نشانیوں میں شامل ہے. دجال کا آنا، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یہ 3 بڑی نشانیاں. ان کے علاوہ دخان، دھوئیں کا پھیلنا پوری زمین پر، اور دابۃ الارض، یہ 5 بڑی نشانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان میں سے جو بھی پہلے نشانی ظاہر ہو گئی تو پھر توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں. توبہ اور ایمان صرف انہی لوگوں کا قبول ہوگا جو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے کریں. ماہرین بتا رہے ہیں کہ ان نشانیوں میں جہاں پہ زمین کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جہاں پہ سردی تھی وہاں گرمی پڑ رہی ہے، جہاں گرمی تھی وہاں سردی پڑ رہی ہے. مثلا یورپ کے اندر جو ٹھنڈے ممالک ہیں وہاں پہ پنکھے بھی چل رہے ہیں. یہاں تک بتایا گیا کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایئر کنڈیشن چلائے اور کمپنیوں نے مہیا کیے، اور کئی ایسے گرم علاقے، گرم ممالک جو ہمیشہ گرم ہوا کرتے تھے وہاں پہ اللہ نے برف باری کا منظر پیدا کر دیا. سنو فالنگ ہوتی ہے، ٹھنڈک شروع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک جزیرہ عرب سب سبز و شاداب نہیں ہو جاتا. سب سبز و شاداب یعنی کہ وہاں پہ کھیتی باڑی شروع ہو جائے. وہ جو سیاہ جلے ہوئے پہاڑ تھے وہاں پہ گھاس اگائے، اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہو سکتی. اور وہاں پہ
اب سنا ہے کہ واقعی کاشتکاری شروع ہو چکی ہے عرب کے اندر، یعنی کہ باغات بھی شروع ہو گئے اور سبزہ بھی شروع ہو گئے۔ جو خشک علاقے تھے وہاں ہرا بھرا علاقہ ہو جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر کردار کے لحاظ سے اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تم مذہبی بہروپیہ نہ دیکھ لو۔ مذہبی بہروپیہ، مذہبی بہروپیہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین دنیاوی مفادات کی خاطر استعمال کیا جائے گا، سیکھا جائے گا، دنیاوی مفادات کے لیے۔ دین کا عنصر اور اللہ کی خوشنودی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اور یہ ہمارے ہاں منظر پیش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر ایک مولوی یہ کہے کہ میں صرف جمعہ پڑھانے کا 50,000 روپیہ لوں گا، اور وہ اگلے کہیں کہ نہیں ہماری جماعت کمزور ہے 50 تو نہیں دے سکتے، کہیں کہ آپ کتنا دیں گے، وہ کہیں گے 40,000 ہم دے دیں گے، انہوں نے کہا باقی میں خود اکٹھا کر لوں گا۔ جب یہ منظر پیش ہو مذہبی طبقات میں تو یہ بہروپیہ ہی ہے۔ اور پھر دین کو مقدم نہ سمجھنا، اپنے دنیاوی مفادات کو سامنے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دین جائے جہاں مرضی، مجھے حاصل ہونا چاہیے شہرت، دولت، اور یہی فتنہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قیامت کیا ہے؟ قیامت ایک چٹکی کا نام ہے، ایک جھٹکا ہے، جھٹکا۔ کلام حل بصر کا لفظ ہے کہ آنکھ کے جھپکنے، بلکہ اس سے بھی ہوا اقرب، اس سے بھی قریب۔ آنکھ کے جھپکنے کا لمحہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن اس سے بھی قریب، اس جھٹکے سے آئے گی۔ اور یاد رکھیے قیامت کوئی ایسا منظر نہیں بلکہ ایک عذاب ہے۔ قیامت عذاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بھی مومن اگر زمین پر ہے قیامت نہیں آئے، یعنی کہ قیامت عذاب ہے تو عذاب اس وقت نہیں آتا جب مومن زمین پر ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے واقعہ ہے لوط میں کہ جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس کہ یا نبی اللہ، ہم آپ کی امت کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں تو آپ نکل جائیے۔ تو اللہ سے گویا ہوئے، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ ایک بھی مومن ہوگا تو عذاب نہیں نازل کروں گا۔ اللہ میرے پاس تو 500 مومن ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے کہا کہ اے لوط تو 500 کی بات کرتا ہے، صرف 5 مومن دکھا دے عذاب ڈال دو، 5 مومن دکھا دے۔ 5 تو گیا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تیرے تو گھر والے بھی تیرے ساتھ نہیں ہیں، اکیلے تنہا اے لوط علاقہ چھوڑ دے۔ بس صرف لوط علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تنہا لوط علیہ السلام نکلے اور اللہ نے بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قیامت عذاب ہے، قیامت کوئی منظر نہیں، عذاب کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و بدر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ بات ہماری چل رہی تھی، یمن کا سربراہ منصور نامی تمہیں مدد کے لیے پکارے گا۔ تو یہ یمن کا سربراہ منصور الحادی اس کا نام ہے۔
اور جو مسلم شریف کی روایت ہے، جو شخص اس کی پکار سنے اس پر اس کی مدد کرنا واجب ہوگا۔ اور پھر اے مسلمانوں، تم ایک ہی وقت میں 3 مقامات پر جنگ کرو گے، تمہاری لڑائی ہوگی، یمن، شام اور عراق، اور تینوں مقامات پہ برسر پیکار ہے۔ اور پھر تمہارا ایک اور دشمن بھی ہے جس کا نعرہ ہوگا ان الحکم الا للہ، کہ ہر فیصلہ حق تو صرف اللہ کے لیے۔ اور وہ نعرہ ایران کی ایک بہت بڑی تنظیم جو مختلف ممالک میں شامل ہے حزب اللہ کے نام سے، ان کے جھنڈے پہ وہ لکھا ہوا ہے یہ نعرہ۔ اور حسن نصر اللہ نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا لیڈر تھا اس تنظیم کا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب مدینے کی گلیاں ہم خون سے بھر دیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم ان کی شرارتوں کی بنا پہ رومیوں سے معاہدہ کر لو گے، رومیوں سے معاہدہ کر لو گے۔ رومی کیا ہے؟ عیسائی ممالک، اور بالٹک اسٹیٹ 80 ہیں، بحیرہ روم پہ جو بالٹک اسٹیٹس ہیں وہ 80 ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ رومی 80 جھنڈوں پر مشتمل ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوگا جو تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ 9,60,000 کی فوج، یہ نیٹو فوج کے اندر جتنے بھی ہیں ممالک وہ سارے ہیں۔ اور پھر تمہاری مشترکہ دشمن سے لڑائی ہوگی، اللہ تمہیں فتح دے دے گا، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ عیسائی کہیں گے صلیب کی جائے، یہ صلیب کی وجہ سے ہوا۔ پھر تمہارا مسلمان جذباتی ایک اٹھے گا، صلیب کو توڑے گا، اپنے پاؤں تلے رون دے گا، پھر تمہاری اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ پھر اے مسلمانوں، یہ جزیرہ عرب پر سارے قابض ہو جائیں گے، صرف 2 شہر حرمین شریفین باقی رہ جائیں گے جن پہ فرشتے تحفظ کریں گے، نگرانی کریں گے، دوسرے لفظوں میں چوکیداری کریں گے۔ صرف 2 شہروں میں یہ نہیں آئیں گے، باقی تمام جزیرہ عرب میں یہ قابض ہو جائیں گے، اور ان کے لیے بھی مختلف شہر بن رہے ہیں کہ وہاں رہیں، آباد ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے، وہاں کے ہر کمیونٹی ہوگی، یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے۔ اصل میں یہ اسباب پیدا ہو رہے ہیں، اور اسباب بن کون رہا ہے؟ ہم مسلمان خود قیامت کے نشانے بن رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب جزیرہ عرب پہ یہ قابض ہو جائیں گے، اسی دوران تمہارا حکمران ہلاک ہو جائے گا، پھر تم مہدی کا چناؤ کرو۔ پھر مہدی ایک لشکر ترتیب دیں گے، وہ لشکر سرنڈر کر جائے گا، عیسائیوں کے مقابلے پیٹھ دکھا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے جو ان کے مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، سرنڈر کریں گے۔ پھر دوسرا گروہ بھیجے گا مہدی، وہ سارے کا سارا شہید ہو جائے گا، اور میری امت کے بہترین شہداء وہ ہوں گے۔ بہترین شہداء یہاں تک فرمایا کہ بدری صحابہ میں ان کا شمار ہوگا، بدری صحابہ میں اتنا بڑا رتبہ بتایا۔ اور پھر تیسرا گروہ مہدی خود لے کر نکلیں گے، پھر ہر پتھر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، لیکن سوائے خرقت کے درخت وہ نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ یہودیوں ہی کا درخت ہے۔ تو پھر تم لشکر لیتے ہوئے یہودی جزیرے کو چھوڑیں گے، جزیرہ عرب کو بھاگ نکلیں گے، تم ان کے تعاقب میں نکلو گے، ان کا پیچھا کرو گے،
شام میں پہنچو گے تو پیچھے سے اطلاع آ جائے گی کہ تمہارے پیچھے تو تمہارے گھروں میں دجال پہنچ گیا ہے۔ بس دجال کا ظاہر ہونا اور توبہ کا دروازہ بند ہونا۔ جب کانوں تک پہنچ گئی بات کہ دجال آ گیا ہے تو پھر دروازہ بند ہے۔ اب انتظار اس چیز کا کہ ماہرین جو بتا رہے ہیں، ناسا امریکہ کی جو لیب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے کلائمیٹ چینج ہونے سے صرف زمین ہی نہیں بلکہ آسمان کا بھی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ وہاں سیارے ستارے اپنی ڈائریکشن تبدیل کر رہے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ سورج اپنی ڈائریکشن چینج کر کے مغرب کی طرف سے طلوع ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک بھی قیامت کی یہ نشانی بڑی نشانیوں میں ظاہر ہو گئی تو پھر باقی نشانیاں اس طرح ظاہر ہوں گی جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے کے نشٹ ہو جاتے ہیں، لگاتار کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ سورج اگر مغرب سے نکلتا ہے تو فوراً بات سمجھ لیجئے دجال کا آنا، اور پھر اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا۔ اور یاد رکھیے کئی لوگ ہمارے مسلمان موحدین بھی کئی علماء عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا انکار کرتے ہیں۔ احادیث میں موجود ہے لیکن ان کی موت کی تصدیق بھی نہیں کرتے، موت کی تصدیق بھی نہیں کرتے کہ وہ فوت ہوئے ہیں، اور آنے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دونوں لحاظ سے ٹیکنیکلی غلطیاں ہیں، ٹیکنیکلی غلطیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اگر فوت کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، یہ تصدیق نہیں اور آنے کا بھی انکار، تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کل نفس ذائقۃ الموت کی صف سے نکالنا ہے۔ پھر ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ تو پھر خدا ہی مان لیا۔ انکار کرنے والوں نے ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ تو خدا ہی مان لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا عمل پورا کرنا ہے۔ انہیں موت دے کر، کیونکہ انہیں موت نہیں ہے، زندہ اٹھایا گیا ہے، آسمان پہ زندہ اٹھایا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو اس لیے ان کا زمین پہ آنا اشد ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت نبی نہیں، بلکہ عصر کا وقت ہوگا جب اتریں گے تو اذان ہو چکی ہوگی، لوگ امامت کے لیے منتظر ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو مہدی کہیں گے کہ جماعت کروائیے، وہ کہیں گے نہیں آپ امامت کروائیں، مہدی کی امامت میں مقتدی بن کر کھڑے ہوں گے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو اللہ نے صرف اپنا قانون فطرت جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت والا، اس کو پورا کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ لانا ہے، اور پھر ساتھ جو تین بڑے کام کریں گے، صلیب کا خاتمہ، دجال کی ہلاکت اور خنزیر کا خاتمہ، تین چیزوں کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور دجال جس کا میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا کہ آخری حربہ اس کا مدینے کے اندر ہوگا، اور پھر خوراک پہ انحصار، جو دوزخ جہنم اور یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہوگا، اور بنجر زمینیں سرسبز و شاداب کر دے گا، بارش برسا کر۔ یہ ساری کرامات، دوسرے لفظوں میں منبع کرامات،
منبع کرامات، پھر دیکھتے مردہ کھڑا کر رہا ہے، قبر سے نکال رہا ہے اور مردہ آ کے گواہی دے رہا ہے، ہاں ہاں یہی ہمارا خدا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت بنتی ہے؟ دجال ایک فتنے کا نام ہے، فتنہ، اور فتنہ آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ ہمارا امتحان ہے کہ تم لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا ہے، تو کہیں کسی کی شعبدہ بازی سے متاثر ہو کر اس کا گرویدہ تو نہیں ہو جاتے؟ تمہارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جائزہ لینا ہے اللہ نے۔ دجال کو بھیج کر وغیرہ ضرورت نہ تھی، ہمارا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ جیسے کہ احد میں اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے امتحان لیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سچا ہے، کون میدان سے بھاگتا ہے۔ منافقین بھاگ گئے تھے، منافقین بھاگ گئے تھے، تو رہے تو صرف مومنین رہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ رہا ہے، آیا پکا بھی ہے یا نہیں؟ لیکن ہم لوگ بڑے کمزور ہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نہ آزمائے، ہم آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتے۔ جتنی آزمائش اور جتنا امتحان اس کا سخت ہے، ٹیسٹ سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال جب سامنا دجال سے ہوگا تو بندے کے پلے کچھ نہیں سوائے اس کی رحمت کے۔ اس لیے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رات کو سونے سے پہلے تلاوت کر کے سوتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا؟ یہ جتنی اس وقت ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے ہمارے لیے تو آسانی سمجھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ دجالیت کی نشانی ہے سب سے بڑی۔ یہ ہارپ ٹیکنالوجی اور یہ کلوننگ، یہ جتنی جو کچھ بھی ہے یہ سارا وہی ہے۔ اور پھر ڈیٹا بتانا، آنکھوں کی سکیننگ، کیمرے کے سامنے آنکھ لگائی، شیشے کے سامنے سارا ڈیٹا سامنے آ جائے گا، کس کا پوتا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا نواسا ہے، اس کا نانا کیا تھا، یہ ہر چیز۔ اور پھر یہ ٹیکنالوجی ہے کن کے پاس؟ یہودیوں کے پاس۔ 2 روایات ہیں، ایک ہے یتبع الدجال 70,000 من یہود اصفہان، دعویٰ ہے اصفہانیوں کا کہ ہمارے پاس 100% مسلم ہیں، لیکن فرمان رسول کے مطابق یتبع الدجال 70,000 70,000 اصفہان کے یہودی علیہم الطیالسہ جن پر سیاہ چادریں ہوں گی، وہ دجال کی اتباع قبول کر لیں گے، اس کے پیروکار ہو جائیں۔ اور ساری ٹیکنالوجی اس وقت کن کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس۔ اور دوسری روایت، غصہ نہ کرنا، یہ فرمان رسول ہے، اگر میں چھپا لوں فرمان رسول تو مجھے گنگا شیطان کہا جاتا ہے حدیث کے وفا۔ ایسا مولوی جس کو علم ہو اور وہ علم چھپا لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ گنگا شیطان ہے۔ تو لہذا فرمان رسول سنانے لگا ہوں، یتبع الدجال 70,000 من امتی، 70,000 افراد، ایک تو یہودی اصفہانی یہودی 70,000 اتباع کریں گے، اور یتبع الدجال 70,000 من امتی، میری امت سے 70,000 لوگ دجال کی اتباع قبول کر لیں گے، علیہم الجیالسہ، جن پر سبز چادریں ہوں گی۔ پہلے میں دوران طالب علمی ملنگوں کو سمجھتا تھا، مجاوروں کو، جو ملنگ سبز چادریں اوڑھتے ہیں، بھی شاید یہ ہوں گے، لیکن اچانک جب فیلڈ میں آیا
تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آیا، سبز پکڑیاں شروع ہو گئی اچانک ہی۔ تو میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، میں کہ آپ کی تعداد کتنی ہوئی ہے؟ تو اس نے کوئی 1000 کے حساب سے بتائی۔ میں نے مذاق سے کیا بھائی 70,000 ہوئی ہے۔ اور یہ میں نے پھر جائزہ لیا بھی آخر یہ لوگ کیوں اتباع قبول کریں گے جو ہر صاحب کرامت کو خدا کا اوتار سمجھتے ہیں؟ تو دجال تو منبع کرامات ہوگا کہ قبر سے مردہ نکال رہا ہے اور پھر مردہ بول رہا ہے۔ یہ کس کی قبر ہے جی؟ میرے دادے کی۔ اگر دادا حضور میں نکال کے دکھا دوں اور وہ تجھے میری گواہی دے دے تو پھر بھی نہیں مانے گا؟ پوتا پریشان تو ہوگا یقینا۔ پھر قبر سے دادا حضور نکلے اور پوتا دیکھے ہاں میرے دادا حضور ہی ہیں، یہ میرے ابا حضور ہی ہیں، تو کیا خیال ہے اتنے بڑے کرامات رکھنے والا شخص کوئی ہم سے صاحب ڈٹ جائے گا؟ جو بزرگ دور سے دیکھ کر کہے کہ تو اپنے کمر کی پیڑ لے کر آیا نا میرے پاس، اور وہ کہے ہاں بابا حضور آپ نے بالکل درست فرمایا، گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس شخص کے سامنے ابا حضور قبر سے نکلے تو کیا خیال ہے وہ خدا تسلیم نہیں کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مدینے کے اندر، مدینے میں رہنے والے لوگ صرف ایک مومن 100 میں سے ہوگا، 1% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مومن 100 میں سے بچے گا جس میں نفاق نہیں ہوگا، جو مومن ہوگا۔ باقی 99 لوگ، آپ نے پرسنٹیج تو نہیں بتائی، فرمایا 100 میں سے ایک مومن ہوگا اس ریشو سے جو دجال کے پاس نہیں جائے گا، باقی جس کے اندر نفاق رائی برابر بھی ہوگا وہ بھی دجال کے پاس چلا جائے گا جب وہ وادی جرف پہ دجال ٹھہرے گا، اس کے حضور سب چلے جائیں گے۔ او بھائی وہ تو مدینے میں رہنے والے لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے 99%، اور ہم تو رہتے ہی شرک کے گڑھ میں ہیں، ہمارے علاقے یہ شرک کے گڑھ میں ہیں جہاں پہ ہر چیز کی پوجا ہوتی ہے، پتھر کی بھی، بندر کی بھی، پانی کی بھی، آگ کی بھی، درخت کی بھی، ہر جانور کی پوجا ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے۔ چلے جائیں ہمسائے ہندوستان کے اندر، کیا کس کس کی پوجا نہیں ہوتی؟ یعنی کہ شرک کے گڑھ میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر صاحب کرامت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ فرمان رسول کے مطابق دین حاصل کرو لیکن دنیاوی مفادات کے مطابق نہیں۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا جاؤں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لونڈی اپنے آقا کو جنم نہیں دے۔ دوسرے لفظوں میں ماں کی قدر، احترام لونڈیوں کی طرح ہوگا، اور ہم کرتے ہیں۔ بیٹا اسکول یا کالج پڑھتا ہو تو ماں باپ پہ احسان کرتا ہے، گھر آتے کہتا ہے روٹی نہیں پکی، میری جوتی پالش نہیں ہوئی، میرے کپڑے استری نہیں ہوئے، اور کس کو روب؟ کس پہ؟ ماں پہ، ماں پہ روب ڈال رہا ہے۔ تو فرمان رسول کے مطابق کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اور دوسرا مفہوم، زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لونڈیوں اور نوکرانیوں سے بھی زنا کیا جائے گا، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، نوکرانیوں سے زنا، آیا جو گھر کے اندر ہم رکھتے ہیں کام والی، ان سے زنا کا۔ اور یہ فرمان رسول پورے ہو چکے ہمارے کردار کے لحاظ سے بھی۔ تو لہذا ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علامات قیامت خود نہ بنیں، خود قیامت کی نشانی نہ بنے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر فطرے سے محفوظ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔